الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرات، آج ہمارے سامنے 27واں پارہ ہے اور اس میں سورہ طور، سورہ نجم، پھر اس کے بعد سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید، یہ مکمل صورتیں اس میں تلاوت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل جو سورہ طور کا تھوڑا سا حصہ باقی تھا، اس کے اخیر میں بہت اہم چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی. ارشاد باری ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک آیت مبارکہ میں اس بات کو بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تخلیق کا، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. نہ تو ہم کو پیدا کرنا اللہ کی حاجت ہے، نہ اس کو عبادت کی حاجت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو پیدا کیا تو ہماری اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کو عبادت کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. دوسری وضاحت اور بھی مفسرین نے کی ہے کہ آپ کئی ساری عبادت کی صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک عبادت وہ ہوتی کہ عبادت کرنے والے کو اس سے فائدہ ہوتا، واقعی عبادت کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا. ایک عبادت وہ ہوتی کہ بندہ صرف آئے اور یہ ذمہ داری سمجھ کر نماز پڑھے یا جو کچھ بھی عبادت ہے پڑھے اور چلا جائے. تو یہ ایسی عبادت ہے کہ جو ہے اس سے عبادت کرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا. تو وہ عبادت کے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس سے فائدہ بھی ہو، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ بندہ یکسوئی کے ساتھ، یعنی اپنے جو ہے اخلاص کے ساتھ اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کرے. جیسے اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا 23ویں پارے کی تفسیر میں، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں دینداری کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے جو ہے اللہ کی عبادت کروں، یہ مجھ کو حکم دیا گیا. تو اور اس کے علاوہ پھر دیکھیے ایک اور صورت یہ ہے کہ بندہ جو ہے یعنی پوری توجہ کے ساتھ ہمیشہ عبادت کی طرف اور اللہ کو راضی کرنے کی طرف مائل رہے. یہ بھی کوئی عبادت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے عبادت کرنے والے کو فائدہ ہوتا. ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے انسان تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، فارغ ہو، خود سے وقت نکال کر میری عبادت کی طرف آ. تو کیا ہوگا؟ ہم لوگ سترہ کا غنن، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تو سوائے میرے کسی اور کا محتاج نہیں رہے گا، اور میں تیرے جو ہے یعنی فخر و فاخر کشی کو بند کر دوں گا، ختم کر دوں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر میں تیرے ہاتھوں کو کام کاج سے بھر دوں گا اور تیرے فخر و فاخر کو بھی ختم نہیں کروں گا. بندہ دنیا کی طرف مائل ہو کر جتنے چاہے کام کرے، لیکن اس کے قرضے، اس کا فخر و فاقہ، اس کی محتاجی ختم نہیں ہوگی. حدیث شریف کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر و فاقے کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کار کیا بتایا کہ بندہ اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر عبادت کی طرف آئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی. تو مقصد خالی کرنا نہیں، ایسا کرنا کہ جس سے ہم کو فائدہ ہونا، عبادت ایسی کرنا کہ اس سے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا، یکسوئی کے ساتھ ہونا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا. یہ سب چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے ایک آیت مبارکہ میں. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو اللہ نے ذکر کی کہ عموماً سوال پیدا ہوتا کہ خالی اگر ہم عبادت کریں گے تو پھر اس کے بعد کے جو ہمارے اور بھی جو ضرورتیں ہیں دنیا میں، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ جواب دیتا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں تم سے نہ رزق پوچھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ تم لا کر مجھے کھلاؤ. نہیں، تمہارا کام کیا ہے؟ محنت کرنا. تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. دیکھیے آپ کتنی تاکید سے فرمایا، بے شک وہی رزق دینے والا ہے اور خوب مضبوط قوت والا وہی ہے. اس کے بعد سورہ طور ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا میں اس کیا ہے طور پہاڑ کی، پھر قرآن مجید کی، اور بیت المعمور ہوتے کعبۃ اللہ کے اوپر ایک وہ جو ہے گھر ہے کہ جس کا فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اس کو بیت المعمور، اس کے برابر سمت میں اوپر ہے.
ان سب کی قسم کھا کر اللہ نے ایک آیت مبارکہ ذکر کی، ان عذاب ربک لواقع، اتنی ساری قسمیں کھا کر فرمایا کہ اب جو بات ہے وہ ذرا غور سے سننے کی ہے کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ یہ سننا تھا صحابہ اکرام میں سے جو ہے کوئی ایک یعنی مشرک بھی پیچھے کھڑا ہو کر یہ آیت سن رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کے جسم پر تھر تھری جو ہے تاری ہو گئی، کانپنے لگا، وہ ایمان والا نہیں تھا، کانپنے لگا، یہ سن کر اس کے بعد وہ ایمان لا لیا۔ یہ آیتیں سن کر کہ اتنی ساری قسمیں کھا کر اللہ نے جس چیز کا ذکر کیا، فرمایا کہ نہیں، تمہارے رب کا عذاب جو ہے واقع ہونے والا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، یہ سورہ طور کی آیت نمبر 7 ہے، سورہ طور آیت نمبر 7۔ آپ اندازہ کریے کہ تاثیر قرآن مجید کی کیسا ہوتی ہے، کس کے اوپر تاثیر ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم کو پابند بنایا گیا دو چیزوں کا، کہ ہمارے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف بھی ہونا اور اس کی رحمت کی امید بھی رہنا۔ غفلت کہاں ہوتی بولی، یا غلطی کہاں پر ہوتی ہے، یا تو ہم پورا ڈر لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک امید ختم ہو جاتی، یا پھر جو ہے اتنی زیادہ امید کہ جو ہے غفلت والی زندگی شروع ہو جاتی۔ ہاں دیکھیں گے کیا ہونے والا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ایسا تو ہم کو تعلیم اس نے دی گئی۔ 24 پارے کی تفسیر میں سورہ جو ہے مومن میں بتایا گیا، غافل الذنب وقابل التوب شدید العقاب الطول، فرمایا کہ دیکھو اللہ گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے، غافل الذنب قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ دونوں باتیں اللہ خود ذکر کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بندے مومن کے دل میں ڈر بھی ہونا خدا تعالیٰ کا، خوف بھی ہونا، امید بھی ہونا۔ پورا اگر ڈر رہا تو پھر انہیں آگے نہیں بڑھ سکتا، پورا اگر جو ہے امید رہی تو پھر غفلت شروع ہو جاتی۔ بہرحال یہ دو چیزیں ہمارے ایمان میں جو ہے شامل ہے، خوف اور رجا۔ اس کے بعد سورہ نجم میں ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پہلے تو یہاں پر نجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب وہ معراج سے نیچے تشریف لائے۔ دیکھو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بھی تعریف کی گئی اور ستارے کے انداز میں تعریف کی گئی، حضور کی تعریف ہو رہی ہے۔ کیوں کہ خدا تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد کون چاہتا کہ واپس آئے، پھر بھی حضور تو اپنی امت کی خاطر واپس آئے ہیں، لہٰذا آنے پر بھی تعریف ہے حضور کی۔ جو تشریف لائے ہیں کس کے لیے، امت کے لیے، امت کی رہنمائی کرنا ہے، امت کو بتانا ہے، امت کو جو ہے یعنی تیار کرنا ہے۔ وہ فکر میں جو حضور تشریف لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اس آنے کی بھی تعریف کی، اور باقی دیگر سورے میں بھی جو ہے جو معراج پر کفار مکہ اعتراض کر رہے تھے اس کا جواب دیا۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کچھ نشانی دیکھتے ہیں، ایک آدھ مرتبہ نہیں، جب بھی کوئی معجزہ دیکھتے ہیں اعتراض کرتے ہیں۔ ان سے اگر پہلا کے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر آئے، تم جو ہے انکار نہیں کر سکتے اس کا، تم جھٹلانے کے لیے کیا چیزیں تمہارے پاس ہے، تم جھٹلا کر ایسا نہیں ہوا ثابت کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اچھا ان سے اگر پوچھا جائے تم جو ہے اتنے خداؤں کو مان کر بیٹھے ہوئے ہو، پانی کا فلاں، کھانے کا فلاں، تم ثابت کرو کہ کون کیسا پانی دیتا ہے، نہ ادھر سے ثابت کر سکتے، نہ اس طرف ہم کو غلط ثابت کر سکتے۔ ہر دو جگہ سے وہ جو ہے لاجواب ہے، ہر دو طرف سے لاجواب ہے۔ اللہ نے اس میں جو لوگ اعتراض کر رہے تھے سورہ نجم میں اس کا جواب دیا کہ جو کیسا تم کیوں فتمارونه علی ما یری، میرے حبیب ایک مرتبہ جو دیکھے تم اس پر شک کرتے۔ اللہ یہ نہیں بول رہا، کیا فرما رہا، جو میرے حبیب دیکھتے رہتے ہیں ان چیزوں پر تم شک کرتے۔ تو حضور کا دیکھنا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا، جو کچھ وہ دیکھتے رہتے ہیں اللہ کی نشانیاں تم اس پر شک کرتے۔ لیو پھر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تم اگر ایک مرتبہ دیدار کرنے میں شک کرتے ہو تو پھر سنو، ہم نے حضور کو پھر دوبارہ بلا کر دیدار کروایا ہے، آسمان کی طرف آ کے پھر جا کر حضور دیدار کر کے آئے۔ اللہ نے ایسا ان کا جو ہے منہ توڑ جواب دیا۔ اور اس میں یہی سورہ جو ہے نجم میں آیت سجدہ کی ذکر کی گئی۔ آپ یاد رکھیں کہ آیت سجدہ جو ہوتی ہے وہ صرف ہم سجدہ کر لینا اس کے لیے نہیں ہے، صرف سجدہ کر کے گزر گئے اس بات کے لیے نہیں ہے وہ، بلکہ ایک تربیت اس میں پیغام ہے۔ اس میں جو ہے ہم کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر گزرنا ہے، بلکہ قرآن مجید کو بندے مومن اپنے دل سے لگا دے۔ قرآن اگر چھوڑنے کے لیے کہے تو بندے مومن کی شان تو دیکھو ایک
سیکنڈ نہیں رکتا، وہ فوری سجدے میں چلا جاتا ہے. یہ احساس دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. جس تم سجدہ آئے تو فوری سجدے میں گر جاتے ہو. کتنی جو ہے اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے، آپ اندازہ کریں. کیونکہ کفار مکہ جو تھے اکڑ جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے آیت سجدہ آئی تو سجدہ کرنے کے لیے پورے سجدے میں چلے گئے. ایک بطخ بھی تھا پیچھے، وہ سجدے میں نہیں گیا، منافق تھا، مٹھی کو لے کے پیشانی پہ لگا لیا، اکڑ گیا تھا. تو آپ سوچئے اس کی عقل ایک طرف ہے اور ہمارا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو دیکھ کر جھک جانا ایک طرف ہے. تو یہ بتا رہا ہے قرآن کہ جو ہے قرآن صرف قرآن نہیں ہے پڑھ کے گزرنا، بلکہ اس میں یہ سجدوں کی حکمت ہے کہ جہاں پر سجدے کا حکم آتا ہے بندے آزو بازو کہیں نہیں دیکھتے، کچھ نہیں سوچتے، فوری جو ہے سجدے میں گر جاتے ہیں. تو ایسے ہی جیسے تم یہ حکم مان رہے ہو، ہر اللہ کا حکم تم کو مانتے ہوئے چلنا ہے. یہ احساس سجدوں کے ذریعے ہم کو دلایا جا رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ سب سے اعلیٰ چیز جو ہوتی ہے پیشانی، اللہ کا جب حکم آتا ہے وہی سب سے پہلے نیچے لگا دیتا ہے بندہ اس کو، اللہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں. حالانکہ دوسروں کے سامنے تھوڑی عزت بھی اگر جا رہی تو منہ کھول دیتے ہیں، ہم جو ہے بات کرنے لگتے ہیں، جواب دیتے ہیں، کیا ہوا پوچھتے ہیں. اللہ کا حکم آیا، بندہ چھپا دیا اپنے سر. تو یہ حکمتیں ہیں اس کی. جہاں پر بھی سجدہ آیا ہم یہ احساس کرنا کہ ایسے مجھ کو اللہ کا ہر حکم ماننا ہے. سورہ قمر میں کچھ قوموں کے بارے میں تذکرہ ہے اور آخر میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہمارا معاملہ صرف ایک جو ہے پلٹ چھپکنے کا معاملہ ہے بس. اگر ہم توجہ ہٹا لیں ختم، سب برباد ہے. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، بس ایک پلٹ چھپکنے کے اتنا وقت ہے. یہ جو دنیا کا پیدا کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو جو ہے وجود میں لانا ہے، بس ایک پلٹ چھپکنے کے اتنا معاملہ ہے. اللہ کی قدرت دیکھی. اور اس کے بعد متقین کے لیے بنا گا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، بے شک جو ہے تقوی والے لوگ باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عند ملک مقتدر. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو قدرت والا ہے اس کے پاس ایک اچھے مقام پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو متقی ہوں گے. تقوی کی بنیاد پر کہا گیا. سورہ رحمان میں بے انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک نعمت کا ذکر کیا اور ہم سے سوال پوچھا. بارہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے ذریعے سوال کرتا گیا. پھر تم اے جن و انسان اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام جو ہے اس کو غور سے سن رہے تھے، سب خاموش تھے وہ قرآن کی کیفیت کی وجہ سے. تو حضور نے کہا کہ اس کا تم سے اچھا جواب جنوں نے دیا ہے، اس سورے کا تم سے اچھا جواب جنات نے دیا. وہ کیسے؟ جب بھی میں ان کے سامنے یہ پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب میں پڑھتا تھا ان کے سامنے حضور فرما رہے ہیں تو جنات جواب دیتے تھے، کہتے نہیں یا رب، ہم نے کسی تیری نعمت کو نہیں چھٹایا، ہم نے کسی نعمت کو نہیں چھوڑا، نہیں چھٹلایا. ہر آیت پر یہ جواب دیتے تھے کہتے. تو صحابہ کرام کو حضور نے جو ہے متوجہ کیا تھا اور اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو دونوں کو تنبیہ کرتے فرمایا یا معاشر الجن والانس، اے جنات کے گروہ، انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. فانفذوا، ہے اگر ہمت تو نکل کے بتاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، اللہ فرماتا ہے تم نہیں نکل سکتے. جہاں پر بھی تم جاؤ گے اسی کی بادشاہت ہوگی. کہاں جائیں گے؟ کہاں پر جائیں گے؟ کس طرف جائیں گے؟ اللہ کی بادشاہت ہوگی. نہیں نکل سکتے. نکل کے جو کرنا ہے کر کے بتاؤ، لیکن پہلے نکلو تو صحیح. کیسے؟ اللہ نے یہ ہم کو بتایا کہ جو ہے تم کو اگر گناہ کرنا ہے، نافرمانی کرنا ہے نا، ٹھیک ہے میری سلطنت سے باہر چلے جاؤ. جا کے تو بتائے کون جا سکتا؟ کہیں جہاں پر بھی جائے گا وہ اللہ کی تو سلطنت ہے، اسی کی بادشاہت ہے. تو اللہ نے کہا سبق سکھایا لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں پر بھی نکل کے جاؤ گے وہ اللہ کی جو ہے بادشاہت ہوگی. پھر سوال کیا کہ جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، اصحاب الیمین کا، اصحاب الشمال کا، مقربین کا. مقربین سب سے اعلیٰ نعمتوں میں، اصحاب الیمین دائیں جانب والے وہ بھی نعمتوں میں، اصحاب الشمال جو ہے وہ سزاؤں میں رہیں گے. ان کے لیے جو ہے پیپ، خون، غذا ایسی چیزیں ان کے لیے غذا بنے گی. اور اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ بہت مشہور واقعہ ہے، میں غالباً اس سے پہلے بھی پچھلے سال سنایا تھا آپ لوگوں کو، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو ہے طبیعت خراب ہو گئی تھی، بستر مرگ پر آ چکے تھے، بالکل مرنے کا وقت قریب تھا. اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور تھا. تو آپ ان سے ملاقات کے لیے آئے، آ کر کہنے لگے کہ جو ہے
آپ کے لیے کچھ ڈاکٹر کا انتظام کر دوں؟ تو بولے نہیں، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ عاجز دیکھیے آپ، حالانکہ جنت کی بشارت پانے والے سب کچھ۔ تو بولے ٹھیک ہے، کیا آپ کے لیے کچھ پیسوں کا انتظام کر دوں؟ بولے مجھ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ بولے اچھا ٹھیک ہے، میں تو مختلف طلبگار ہوں بول کے فرمائے، آپ کی لڑکیاں ہیں، ان کو لڑکیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے، تو ان کے لیے کچھ پیسوں کا انتظام کر دوں؟ اب تو جواب دیا اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے کہ وہ ہر روز سورہ واقعہ پڑھے، کیونکہ رسول اللہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے کبھی فخر و فاقہ اس کے قریب تک نہیں آ سکتا۔ کتنا یقین تھا، دیکھیے وہ لڑکیوں کے لیے پیسے دینے کی بات کر رہے ہیں، کچھ انتظام کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جواب میں قرآن مجید کا سورہ واقعہ کا تحفہ ذکر کر رہے ہیں۔ بس میں نے رسول اللہ سے سنا ہے اور میں نے ان کو سکھا دیا ہے، میں نے ان کو تاکید کر دی ہے کہ وہ ہر روز سورہ واقعہ پڑھے، قیامت تک جب تک وہ باحیات رہیں گی ان کو فخر و فاقہ نہیں چھو سکتا۔ کتنا یقین تھا اللہ کی ذات پر، کتنا یقین تھا کہ لن تصیبہ فاقۃ ابدا، کما قال، کہ ان کو فخر و فاقہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس کے بعد سورہ حدید اس کے اخیر میں اللہ نے فرمایا، دیکھو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ نے خاص طور پر اہل کتاب کے مقابلے میں، یہود و نصارہ ہوتے ان کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، کہ اے ایمان والو تم جو ہے اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ویسے ایمان رکھو جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے، کہ ایمان وہ کہ جس میں جو ہے بندہ اطاعت کی طرف آئے اور معصیت سے، نافرمانی سے بچے، ایسا ایمان رسول اللہ پر رکھو کہ ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے اور جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے اس کو چھوڑا جائے۔ اللہ نے اس کا بدلہ ذکر کیا کہ ہوگا کیا اس کے بدلے میں اگر تم ایسا ایمان رکھو گے، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تم کو اپنی رحمت کے دونوں حصے عطا کرے گا۔ اللہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، ایمان تقوی کی بنیاد پر تم کو دو رحمت کے حصے عطا کرے گا، اور ویغفر لکم، اور جو ہے تم کو اسے پہلے کرنا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے نور کو پیدا کرے گا، تمشون بِهِ، جس کو تم لے کر ساتھ ساتھ چلو گے۔ مطلب تم ایمان اور تقوی کی وجہ سے ایسا نور حاصل کر سکو گے کہ تم دوسروں کی اصلاح کر سکو گے۔ اور فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تم کو بخش دے گا اللہ تعالیٰ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کتنی اہم چیز ہے کہ ایمان کا احساس ہونا بندے کو، تقوی کا احساس ہونا، یہ سب کچھ جو ہے اسی بارے میں یہاں پر ذکر ہوا۔ جو امپورٹنٹ باتیں تھی، اہم باتیں، اس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک نے جو کہا ہے سنائے، کہنے والے کو اور سننے والوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔